تمام سننے اور دیکھنے والے معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ پاک انسان کی نیت پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ آج کی اس تحریر کو سننے کے بعد ہر آنکھ نم ہوئی تو سامعین کرام، سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی چھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل اور گنجلک ہے، میں آپ قصر خانہ نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری میں ہے۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں، سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہسپتال فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں میری انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی اچنبھا ہو۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہوں۔ کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں نے اس خاتون سے سوال کر دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے۔ میرا تو روں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگا دی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدیر نے نہایت رخائی سے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہے۔ مدیر کا 2 ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دل دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا، جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہ آ سکا، تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیے۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پہ نہ جا سکنے کی کسر ابھی اپنی جگہ تھی۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آئے؟
عبد الباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسو کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارت دے رہے ہیں کہ اے سید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکہ سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبد الباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارک دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت بڑا قرب حاصل کر لیا، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے سے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا جبکہ تجھے اللہ نے خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میری حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو، اللہ تمہارے حج میں برکت دے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا گھر دکھائے اور ہمیں بھی اپنے گھر بلائے۔ تو اپنے خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔